अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब ज़ुल के बबरकत नाम से जो खालिक अर्ज़ व समा है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी सांसें हैं। लाखों करोड़ों दूध नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारा टॉपिक जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान जो आइनी अबूरी आइनी सूबा जिसको बनाया जा रहा है, वो हमारा टॉपिक है। और उस टॉपिक पे हमने आज देखना ये है कि उसकी आइनी हैसियत क्या है, उसको किस तरह सूबा बनाया जाएगा। पिछले प्रोग्राम में हमने आईने पाकिस्तान को डिस्कस किया था कि आईने पाकिस्तान क्या इसकी इजाज़त देता है कि हम आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है कि गिलगित-बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए, ये क्या आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है। आज हम देखते हैं कि इस पे जो कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो क्या हैं। कानूनी पेचीदगियों में सबसे पहले जो लेटेस्ट जो आपको मैं बताऊँ कि वो 17 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो गिलगित-बल्तिस्तान की आइनी हैसियत के बारे में जो डिक्लेरेशन दी थी, जो फैसला दिया था, उसमें सबसे जो पहली शिक थी उसकी वो ये थी कि गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हैसियत में तब्दीली नहीं की जा सकती। उसके बाद जो दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का जो उसमें जो पिटीशन दायर हुई थी, जो पिटीशन दायर हुई थी 1990 में, 1990 में जो पिटीशन दायर हुई थी, उस पिटीशन का फैसला हुआ था, वो फैसला हुआ था 1993 में, 1993 में 3 को उसका फैसला हुआ। और उस फैसले में जो जज साहिबान थे, उस वक्त के जो जज साहिबान थे, उन्होंने वहाँ पे ये लिखा कि जो पहली उसकी शिक है वो भी यही है कि शुमारी इलाका जात रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे हैं और ये 15 अगस्त 1947 से पहले एक रियासत के तौर पर वजूद रखती थी। उसके बाद जो इसकी तीसरी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बात, वो सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान की 16 जनवरी 1948 को सिक्योरिटी काउंसिल की 228वें इजलास में जो उनका खताब था, उसके उस खताब में जो उन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑन कश्मीर प्रॉब्लम के अनवान से अभी इसको बाद में शाया किया गया 1991 में, लेकिन इसमें सर जफरुल्लाह खान क्या कह रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने भी यही कहा कि रियासत ऑफ कश्मीर को मौजूदा हुक्मरानों के जो परदाद थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1846 में 75,000 रुपये नानक शाही के इवज में खरीद लिया था। और रियासत जम्मू कश्मीर की जो आबादी है कम्युनिटी इस तरह तकसीम थी कि जम्मू के अलावा कश्मीर प्रॉपर में 93% मुसलमान थे, जबकि जम्मू में 62% मुसलमान आबादी थी और जम्मू कश्मीर जो टोटल मिलाकर 78% मुसलमान आबादी थी और कुल तकरीबन 40 लाख उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने अपने खिताब में कहा कि गिलगित जो कि एक बुलंद बाला पहाड़ी रीजन है, जिसके नॉर्थ वेस्ट में एक हिस्सा बॉर्डर यूएसएसआर के साथ लगता है, जिसमें तमाम आबादी मुस्लिम है और बंजर पहाड़ियों और बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है। खित्ते का जो टोटल रकबा है वो 28,000 मरबा मील है। ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। उसके बाद ये जो 3 आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के डिसीजंस थे, उसके बाद मैं आपको मायदा कराची बता दूं। मायदा कराची में भी यही कहा गया कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, इसका जो आर्जी तौर पर जो इसका इंतज़ाम है वो हम हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं। ये मायदा कराची के बारे में मायदा कराची में लिखा गया और मायदा कराची यही था। इस बारे में आज हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। मैं आपको तारफ़ करवा दूं, मेरे साथ जो आज मौजूद हैं, मेरे साथ लंदन में मौजूद हैं रियाज भट्ट साहब, मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक मेयर ल्यूटन रहे हैं। रियाज भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं सरदार सवार खान हैं, साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल हैं, आप अमेरिका में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू द शो। मेरे जो तीसरे मेहमान हैं सरदार अनवर खान साहब, सियासी शोबा के साबिक सरबराह हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, वो भी मेरे साथ अमेरिका में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके इदारे का, और तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से सलाम। मेरे चौथे मेहमान जनाब कश्मीर सॉलिडरिटी काउंसिल के चेयरमैन जनाब जावेद राठौर साहब हैं, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन नहीं किया। मेरे पांचवें मेहमान जो होंगे वो जमात इस्लामी यूथ के सरबराह जनाब राजा नसार शाइक साहब, वो चूँकि बाग में है और उनके पास इंटरनेट का इशू है, वो मुझे ऑडियो पे मुझे ज्वाइन करेंगे। और मेरे जो छठे मेहमान हैं वो इम्तियाज़ शाहीन साहब, जो उसके तर्जमान हैं सीनियर मिनिस्टर के आज़ाद कश्मीर में, वो मेरे साथ मौजूद होंगे आज के इस प्रोग्राम में।
میں سر سیدھا سردار امن صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں. ایک جو گلگت بلتستان کی متنازع حیثیت ہے اس پر میں نے آپ کو پاکستان کے سپریم کورٹ کا, آزاد کشمیر کے کورٹ کا, اس کے بعد سیکیورٹی کانسل میں جو بات تھی وہ, اور اس کے بعد معاہدہ کراچی, سارا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ کیا ایشو کیا ہے یہ جو آئینی جو صوبہ بنایا جا رہا ہے, کیا جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق اور جو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن ہے اس کے مطابق کیا اس متنازع ایریے میں تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ شاہد صاحب بہت شکریہ, اور بڑے اہم وقت پہ آپ نے بڑے اہم ایشو کو موضوع گفتگو بنایا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی تاریخی پس منظر کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. جب بر صغیر کے اندر برطانیہ کا قبضہ تھا اور 1917 کے اندر روس کے اندر انقلاب آیا تھا, اور 1930 کی دہائیوں میں مو جو ہے وہ چائنا کے اندر لانگ مارچ کی تیاری کر رہا تھا, تو اس وقت کی سامراجی طاقت برطانیہ نے گلگت بلتستان کو 1935 پہ مہاراجہ ہری سنگھ سے پٹے پہ لیا تھا, تاکہ وہ وہاں سے ہو کر وہ روس اور چائنا کی جو ابھرتا ہوا سوشلزم ہے اور وہاں کے جو انقلاب ہے اس کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے. پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں پوری دنیا کے حصے بکھرے ہوئے, اور بر صغیر بھی اس سامراجی ڈیزائن کے مطابق تقسیم ہوا, جس کے مطابق دو سامراجی ریاستیں وجود میں آئیں, بھارت اور پاکستان. اور پھر 1947 کے اندر آپ نے جو اس کے تاریخی پس منظر میں کہ وہاں میجر براؤن کا بھی ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے گلگت بلتستان اور سرحد کی پولیٹکس کو چینج کرنے میں. اب میں آتا ہوں اس کے تاریخی قانونی پہلوز کی طرف اور اس کے تاریخی پہلوز کی طرف. دیکھیں شاہد صاحب, 1948 کی جو یونو کے اندر بھارت اور پاکستان کا موقف ہے, اس موقف کے اندر بھی جو دونوں ممالک کا, قابض ممالک کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری ریاست جو ہے وہ ایک اکائی ہے اور لوگوں کو حق سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے گا. اس کے بعد 1 نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر آزاد حکومت بنتی ہے, 1 نومبر 1947 کو, اور یہ حکومت 16 نومبر تک برقرار رہتی ہے. 16 نومبر 1947 کو پاکستان جو ہے اس کو اس کا حصہ بناتا ہے پاکستان کا, اور سرحد سے جو ہے وہ سردار عالم خان ایک نائب تحصیلدار کو جا کے اس کے انڈر جو ہے وہ گلگت بلتستان کو لے آتا ہے. اور پھر 28 اپریل 1949 کو معاہدہ کراچی ہوتا ہے, اور اس معاہدہ کراچی کے تحت بھی اس میں بھی ایک شک ہے. وہ شک یہ ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے, لیکن اس کے انتظامی امور جو ہے وہ پاکستان کو دیے جاتے ہیں. اس کی شک میں بھی یہ موجود ہے. دوسری بات اگر آپ دیں کہ گلگت بلتستان کو اس کے بعد 1949 کے بعد ایف سی آر کے تحت چلایا جاتا ہے. 1971 کے اندر بھٹو صاحب نے اس پر ناردرن ایریاز کانسل کا قیام عمل میں لایا, اور 8 ممبران پاکستان سے اور 8 گلگت بلتستان سے. 1974 کے اندر وہاں سے اسٹیٹ سب رول کا خاتمہ کیا گیا. کبھی اس کو پھر جب چیف کورٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے, کبھی گلگت آرڈیننس کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے, اور پھر 2009 میں ناردرن ایریا کو گلگت بلتستان کی قانون صاحب اسمبلی کے تحت کنورٹ کیا گیا, اور پھر 2019 کو 2018 کو گلگت بلتستان آرڈیننس کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے جو غیر قانونی قبضہ ہے اس قبضے کو مختلف میکانزم کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب میں آتا ہوں اس کے قانونی پہلو کی طرف. دیکھیں شاہد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 1948, 1949 اور پھر ہمارے پاس پاکستان پاک چائنا بارڈر ایگریمنٹ ہے 1963, اس میں بھی یہ ایویڈنس موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 1979 کا لوور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے, جس میں پاکستان نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کی اکائی ہے. اس کے بعد 1993 آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. 1999 الجہاد ٹرسٹ کیس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تسلیم کیا ہوا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. پھر 17 جنوری جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا 2019 کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ موجود ہے, فل بینچ کا, جس میں اسے یہ تسلیم کیا ہوا ہے. اور اب ہم آتے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق. پاکستان کے آئین کی دفعہ 257 کے مطابق ریاست جموں کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر مظفر آباد جو ہے اور گلگت بلتستان وہ پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے.
यह पाकिस्तान का अपना आइन कहता है। पहली तो बात है कि गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी को, गिलगित बल्तिस्तान को गैर कानूनी तौर पे सूबा बनाने के लिए पाकिस्तान को अपने आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी, जिसको 2/3 की अक्सरियत हासिल है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे अपने क्लेम से विड्रॉ होना पड़ेगा, जो उसका रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मौजूद है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये क्यों खेल खेला जा रहा है, उसकी वजूहत क्या है। इसके अगर हम तारीखी पस मंजर में जाएं तो 1947 से लेकर 2022 तक भारत और पाकिस्तान के हुक्मरान रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम और उसके वसाइल लूटने के ऊपर एक ही पेज पर है। मैं सरदार साहब ये इस इशू में मैं बाद में नहीं, मैं आपको इसके ऊपर बात कराने के समझाना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त जो 370 का खात्मा हुआ, 35A का खात्मा हुआ, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान एक पेज पर थे, उनके ज्वाइंट वेंचर से वहां से खात्मा हुआ। और उसमें जो इस वक्त जो मोदी नियाजी बाजवा डॉक्ट्राइन है, उसके मुताबिक ये है कि इसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उसकी सेकंड किस्त है। नहीं सरदार साहब, जो कि इसका बाकायदा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक पेज पे मौजूद थे। इस पे 1960 के अंदर दोनों ममालिक ने मिलकर दरिया तकसीम किए। 1971 के अंदर जब जंग हुई और शिमला मायदा हुआ, 90,000 फौजी शिमला मायदा की आड़ में छुड़ाए गए। आईनी सूबा गिलगित बल्तिस्तान आईनी सूबा। मैं रियाज भट्ट साहब सीधा आपके पास आ जाता हूँ। ड्यूटन में आप चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और सरदार अतीक साहब के बहुत ही करीबी हैं आप, और चूंकि सरदार अतीक साहब का जो कल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो इजलास हुआ, जिसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा जी कि हम इसको मानते नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो मुतनाज़ा हैसियत है उसको कहीं ना कहीं किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए और इसको आईनी अबूरी सूबा बनाया जाए। क्या कहते हैं इस बारे में आप? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिद अजीज साहब, आपका शुक्रिया। मैं जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, जिनमें सरदार सवार खान साहब और सरदार अनवर साहब और दीगर, अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। देखें, सीधी सी बात है कि ये चूँकि 74 साल से हम इस मसले में फंसे हुए हैं, जो मसला कश्मीर है, इसमें तो कोई आगे बढ़ने की कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं ये सिर्फ समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर बात करूँ कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि सरदार अनवर साहब ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की और आपने भी अपने इंट्रो में ये बात की, और मैं समझता हूँ कि अब इसमें ज़्यादा पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये बात बिल्कुल सामने है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये कश्मीर की इकाई है, और मेरे ख्याल में इसे कश्मीर की इकाई रहना चाहिए। जो ताकतें या जो लोग इसको सूबा बनाना चाहते हैं या अबूरी सूबा बनाना, मैं समझता हूँ कि उनको अकल के नाखून लेने चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम ये काम करें। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि चूंकि हमसे ये वादा किया गया था कि यानी यहाँ रायशुमारी होगी, और रायशुमारी में जहाँ जैसे लोग चाहेंगे वो अपना मुस्तकिल का फैसला करेंगे। अभी हम उसी 74 साल हो गए हम इसी रायशुमारी को उसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि कोई दिखाई नहीं दे रही। तो मैं समझता हूँ कि अब बात जरूरत इस बात की है कि हमने जो ये दो इलाके हमारे पास हैं, जिनमें एक आज़ाद कश्मीर और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान, उनकी जो पोजीशन है वो उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह के हम सारे कश्मीरी चाहते हैं कि उनको यानी ये मुतनाज़ा इलाकाई करार दिया जाना चाहिए। अगर मुल्क पाकिस्तान, जो मैं चूँकि तारीख़ इलाके पाकिस्तान का हामी भी हूँ और तारीख़ तकमील पाकिस्तान का हामी भी हूँ, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ भी इन दूसरे कश्मीरियों जैसा ही है कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाना चाहिए, इसको बुरी सूबा नहीं बनाना चाहिए। जब पिछले दिनों इंतखाबात हुए तो उसमें सूबा बनाने की बात चली, तो मैं चूँकि थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, तो मैंने इस पर लिखा था कि ज़रूरत इस बात किया कि अगर आप तामीर और तरक्की के काम पाकिस्तान या दूसरे मामलात करना चाहते हैं तो करें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हम 76 साल में कुछ दे नहीं सके, तो अगर उनके वहाँ तरक्की होती है या कुछ मामलात होते हैं तो वो ज़रूरी है कि उनको करें। इससे पाकिस्तान की नेकनामी भी होगी और फिर जो पाकिस्तान के हम हमदर्द हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ ताकि बात ज़रा खुल के कर ली जाए, तो हमारे लिए भी ये सूदमंद होगा। फिर हम बता सकते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो हमारी हमदर्द भी करता है। हमारे खिते के अंदर जो है जो दो इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, उसमें तामीर और तरक्की में भी उनका हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सा पानी जो है ना वो पुलों के नीचे से गुजर चुका है। अब सीधी सी बात है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने या कोई भी उसमें जो लेजिस्लेशन पाकिस्तान हुकूमत करना चाहती है, हम उसकी मुखालफत करते हैं और ये कहते हैं तामीर तक के काम किए जाएँ, उन लोगों को आगे जाने के लिए जो रास्ते हैं उनके बंद न किए जाएँ। और मेरे ख्याल में इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि जो इकाइयाँ हैं उनको उसी तरह देना चाहिए जिस तरह कि हमारा हक है, और हमें
1947 میں جو صورت حال سے اسی طرح. تو میرے یہ جذبات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مزید کوئی بات کی تو پھر آگے بات کریں گے. شکریہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جذبات کی ذرا ہم بھی قدر کرتے ہیں اور ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً سارے لوگوں کے یہی جذبات ہیں. میں سردار سوار صاحب چونکہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. آپ اس سسٹم کا باقاعدہ سے حصہ بھی رہے ہیں، آپ اس سسٹم کے اندر رہے ہیں، آپ ذرا اس کشمیر کونسل کی اندر رہے ہیں، وہاں پہ قانون سازی کرتے رہے آپ اس اندر. اور دوسرا آپ چونکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے بہت قریب ہیں. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب صدر آزاد کشمیر ہیں اس وقت، وہ ریاست کے آئینی سربراہ ہیں. اور دوسری طرف ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ متنازع جو گلگت بلتستان ہے اس کو آئینی عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے. تو اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اور آپ جو ریاست جموں کشمیر کے آئینی صدر ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں کشمیر کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑی مؤثر بات کر لی ہے. انور صاحب بھی میرے بھائی ہیں، ان کے اپنے جذبات احساسات ہیں، اور ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ جو بھی وہ فیل کرتا ہے اس کا اظہار کرے. بنیادی طور پر یہ بحث ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے. گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، یہ کشمیر کا حصہ ہے. اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے. یہ تینوں یونٹ جو ہیں اپنے اپنے طور پر ہیں، جس کی وجہ سے آج تک ہماری جو تحریک ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکی. ہمارا کوئی نیشنل لیڈر بھی نہیں ہے، کشمیریوں کا کوئی نیشنل لیڈر نہیں ہے. اپنی اپنی جگہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اجتماعی طور پر کوئی لیڈر نہیں ہے جو اس ہماری جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچا سکے. میں تاریخی حوالوں میں نہیں جاؤں گا. جو آپ نے کہا ہے کہ میں کشمیر کونسل کا ممبر رہا ہوں، جب میں کشمیر کونسل کا ممبر تھا تو اس وقت کے منسٹر جو تھے عباس صاحب، ان کی مدد سے میں نے گلگت بلتستان کے اس وقت کے جو الیکٹڈ لوگ تھے، وہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا، وہاں پہ بنیادی لوکل ممبر تھے، ان سب ممبروں کو اٹھا کر میں مظفر آباد لے گیا. اور مظفر آباد میں جا کر میں نے اس وقت بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر تھے، اور غازی امیل سردار محمد ابراہیم جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے صدر تھے. تو میں نے ان ممبران کو اپنے آزاد کشمیر کی تمام لیڈرشپ سے، جس میں سردار عبدالقیوم صاحب بھی شامل تھے، سکندر ایاز صاحب بھی تھے، رشید ترابی صاحب بھی تھے، اور سارے لوگ تھے، ان کے ساتھ ملایا. اور ملا کر جو ان کے گریونسز تھے ان پر ہم نے سیر حاصل پیش کی ہے. اب جو اس وقت جماعت اسلامی کا ایک فنکشن ہوا وہ گلگت بلتستان میں، اعجاز افسر صاحب نے وہ فنکشن ہولڈ کیا، اور قاضی حسین احمد صاحب بھی گلگت بلتستان میں وہ گئے، اور اس میں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو ریپریزنٹ کیا. اور وہاں پر تقریباً 10 دن کے قریب ہم وہاں پہ گلگت بلتستان میں رہے، اور وہاں پر انٹریکشن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوا. اس وقت امان اللہ خان صاحب بھی وہیں موجود تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انور صاحب نے بات کی ہے کہ معاہدہ کراچی کے مطابق گلگت بلتستان کا انضمام جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس گیا، اور اس کی بنیاد پر ہم 23 سال تک آزاد کشمیر میں بھی رائٹ آف ووٹ سے محروم رہے. ہمارے پاس رائٹ آف ووٹ نہیں تھا، ہمارے پاس اسمبلی نہیں تھی، اور ہم نے ایک بڑی طویل سٹرگل کی جس کا پس منظر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ ہم نے کوشش کر کے تو پہلی دفعہ بیسک ڈیموکریسی کے تحت آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد 1970 کا ایکٹ آیا. 1970 کے ایکٹ کے بعد ہمارا یہ جو موجودہ پارلیمنی نظام حکومت قائم ہوا. 1974 کے ایکٹ کے مطابق ہم نے یہ حقوق حاصل کیے. لیکن گلگت بلتستان کے لوگ اس میں شامل نہیں تھے، اس جدوجہد میں شامل نہیں تھے،
اور وہ شامل نہیں رہے. تو جب گلگت بلتستان میں ہم گئے تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو وہ لوگ جو ہیں میجارٹی ان کی یہ اس ڈیمانڈ پر تھی کہ ہمیں پاکستان کا صوبہ بنایا جائے. میں پاکستان کا صوبہ بننا چاہتے ہیں. یہ جتنے وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ہاں وہ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, یا جو بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی ہے, یا جو وہ دوسرے لوگ ہیں وہ ماسوائے نیشنلسٹوں کے, وہ پاکستان کا صوبہ بننا چاہتے ہیں. تو میں نے اپنے اس کوشش میں ان کو سمجھایا, مظفر آباد میں بھی لے جا کر اور وہاں گلگت بلتستان میں بھی جا کر تاریخی اور قانونی حوالوں سے میں نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے. آپ اپنے حقوق مانگیں. آپ اپنا 2 آپشن میں نے ان کو دیے کہ یا تو آپ ہمارے آزاد کشمیر کے ساتھ مل جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ایک تصفیہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کا صدر ہو جائے, ہمارا وزیر اعظم ہو جائے, دوسری طرف آپ کا وزیر اعظم ہو جائے اور ہمارا صدر ہو جائے, اور آپ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا حصہ بن کر ہمارے ساتھ چلیں. ایک تو آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کو آزاد کشمیر کا طرز کا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے. یہ جب 1974 کا ایکٹ طے ہوا تو اس وقت آزاد کشمیر کی تمام پارلیمنٹری پارٹیز جو تھیں, 4 پارٹیز تھی, اس میں مسلم کانفرنس تھی, آزاد مسلم کانفرنس تھی, پیپلز پارٹی تھی, لبریشن لیگ تھی. ہم سب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کی کہ گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو بھی ایک نیشنل حک اپ میں لایا جائے اور ان کو بھی حقوق دیے جائیں. چنانچہ اسی ڈیمانڈ کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں جو یعنی کہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز تھا اس کو ختم کیا اور ان لوگوں کو کچھ حقوق جو ہیں اس وقت یعنی کہ دیے گئے, لیکن ان کو ہمارا پکا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا. تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ جو صوبے کی بات آپ کر رہے ہیں, میں ٹھیک ہے کہ سینٹ کے اندر جنرلی انہوں نے ایک بل انٹروڈیوس کیا ہے اس کو عبوری صوبہ بنانے کے لیے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں اور یہ غلط بات ہے. پاکستان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر پاکستان یہ بات کرے گا تو اس میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ مودی نے بھی وہاں پر کیا ہے اور آزاد کشمیر کے اندر بھی یا پاکستان کے اندر بھی یہ بات اگر کی جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. اس کو کوئی بھی شکل دی جائے, خواہ وہ عبوری ہی یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ عبوری صوبہ ہوگا, لیکن میرے نزدیک یہ بات وہ نہیں کر سکتے. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے یہ اس نے گلگت بلتستان کے اندر جو الیکشن لڑا تھا وہاں گلگت بلتستان کے لوگوں نے ان کو جو کامیاب کرایا تھا اس کے پس منظر میں سب سے بات بڑی یہ تھی کہ اقتدار کے اندر عمران خان صاحب تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو ووٹ دیں تو ہمیں وہ صوبہ بنا دیں گے. تو لہٰذا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو یہ وہاں انٹروڈیوس کیا انہوں نے سینٹ کے اندر ایک بل, لیکن یہ بل سینٹ سے پاس نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان صاحب جنوبی پنجاب کو صوبہ نہیں بنا سکتے اور جنوبی پنجاب اس وقت تک صوبہ نہیں بنا, حالانکہ ان کا یہ ڈیمانڈ بھی تھا اور وہ ان کے ساتھ ان کا وعدہ بھی تھا. یہ چند دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ہمیں ووٹ دے تو ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا سکتے ہیں, لیکن یہ بات پاسبل نہیں ہے. جو انہوں نے بل انٹروڈیوس کر دیا یہ اپنی جگہ ہے. میں ریاض بٹ صاحب سے بھی متفق ہوں کہ ہم صوبے کے حق میں نہیں ہیں, ہم صوبہ نہیں بنانا چاہتے, اور انور صاحب کو بھی یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ صوبہ نہیں بنے گا. یہ ٹھیک ہے کہ پالیٹکس کے اندر کچھ باتیں یعنی کہ ہوتی رہتی ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں اور یہ پالیٹکس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کے آئین کو وہ ترمیم کر کے ایک نئے صوبے کی گنجائش پیدا کرے, خواہ اس کا نام عبوری دے یا اس کا دے. اگر وہ کر سکتے ہوں تو پھر یہ جو جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے وہ پہلے بنے گا اور اس کے بعد گلگت بلتستان کا بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. سردار سوار خان صاحب, میں چونکہ جاوید راٹھور صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں, لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں. چونکہ آپ اس سسٹم کا باقاعدہ سے حصہ رہے ہیں, آپ ممبر کشمیر کونسل رہے ہیں, لیکن آج تک کسی بھی آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم نے آفیشیل کوئی دورہ نہیں کیا گلگت بلتستان کا. اس کی کیا وجہ تھی؟ لیکن میں جاوید راٹھور صاحب کے پاس جا رہا ہوں, واپس آپ سے اس کا جواب لوں گا. جاوید راٹھور صاحب, آپ کو خوش آمدید پروگرام میں. جاوید راٹھور صاحب, آئینی عبوری صوبہ, کیا آئینی عبوری صوبہ متنازع ریاست کو بنایا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم آپ کو اور انور صاحب کو اور سوار صاحب کو، بٹ صاحب کو، سوار صاحب کو دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ان کی طبیعت ابھی ٹھیک ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بنایا جا سکتا ہے یا بنایا نہیں جا سکتا، ہر چیز ہو سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ کرنے کی ضرورت ہے یا ایسا کیا جانا چاہیے. سوال یہ ہے، میرے خیال میں ایسا کیا نہیں جانا چاہیے. کشمیر کے پس منظر میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے جیسے میں نے عرض کیا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا کانسٹیٹیوشنل ہے کشمیر کے حوالے سے، اور دوسرا پہلو اس کا جو ہے وہ پولیٹیکل ہے. اور پولیٹیکل میں بھی دو پہلو ہیں، اور ایک پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے مفادات کا ہے، اور دوسرا گلگت کے لوگوں کے مفادات یا ان کی ڈیمانڈ کا ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی یہ ساری سچویشن ڈیولپ اس لیے ہوئی کہ ہماری غلطیاں ہوئیں. سب سے پہلے ہم نے جو غلطی کی معاہدہ کراچی میں، وہ بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے اب ہاتھ جھاڑ کے اس کو کمپلیٹلی پاکستان کے ہاتھ میں دے دیا. ہم اس سے لا تعلق ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوگی کہ اس کے بعد جو بھی ہماری لیڈرشپ آتی رہی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مظفر آباد کی کرسی مل گئی ہے تو ہمارے لیے وہی سفیشینٹ ہے. لہٰذا انہوں نے گلگت کی طرف کوئی کوشش نہیں کی، گلگت کو بھول گئے، بلتستان کو بھول گئے. تو ظاہر ہے ان لوگوں کو جب ابنڈن کر دیا تو پھر انہوں نے اپنے لیے، ہر آدمی اپنے ایگزسٹنس کے لیے کچھ کرتا ہے. وہاں احساس محرومی بھی بڑا، آئسولیشن بھی ہوئی، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی انٹریکشن نہیں رہی. ایک ہی ہمارا زمینی رابطہ جو ہوتا تھا مظفر آباد کی طرف سے، کیل کی طرف سے، وہ بھی ختم ہو گیا، اس کو بلٹ نہیں کیا گیا. ہمارے لوگوں نے کوشش نہیں کی کہ وہ رابطہ ہم استوار کریں، زمینی راستہ. تو ظاہر ہے کہ گلگت کے لوگوں کو بالکل الگ کر دیا گیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ڈیمانڈ ہو گئی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں چونکہ ہمارا کشمیر کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں زیادہ قصور جو ہے ہماری لیڈرشپ کا ہے. دوسری بات جہاں تک انور صاحب نے کہی کہ پاکستان کے مفاد کا مسئلہ ہے اور پاکستان اپنے مفادات کی خاطر کرتا ہے. دیکھیں انور صاحب، اگر آپ کے دو بچے ہیں نا، تو اگر دو بچوں کے مفادات ٹکرائیں گے تو دونوں بھائی بھی اپنے مفاد کو پہلے پروٹیکٹ کریں گے. تو اس لیے میں گلہ جو ہے، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان سے کم کرتا ہوں، اور میرا گلہ جو ہے وہ اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں سے اور بالخصوص لیڈرشپ سے ہے کہ انہوں نے 70 سال سے کوئی ایفرٹس نہیں کی گلگت بلتستان کو ساتھ ملانے کی یا ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، ان کی ہیلپ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی پاکستان اپنے مفادات کی خاطر یا انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سچویشن کی خاطر جو ہے وہ صوبہ بنانا چاہتا ہے. اور جہاں تک سردار سوار صاحب نے کہا جی کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ پنجاب کا صوبہ نہیں بنا سکے تو گلگت کا کیسے بنائیں گے. تو سردار صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت کے بارے میں ساری پارٹیوں نے اکٹھی ریزولوشن پاس کی تھی. تو گلگت اور پنجاب کی صورتحال یا جنوبی پنجاب کی مختلف ہے. جنوبی پنجاب میں یہ ہے کہ ان کے مفادات ٹکراتے ہیں، بعض پارٹیوں کے حق میں ہے صوبہ بنانا، بعض کے حق میں نہیں ہے. لیکن گلگت بلتستان میں ان کے مفادات یکساں ہیں اور وہ اس کو ڈیفرنٹ اینک سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر وہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے حق میں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ پاکستان کے حق میں ہے، اور نہ اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، بلکہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس کا نقصان ہوگا، اور انڈیا اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کرے گا چونکہ ان کے ڈپلومیٹ جو ہے زیادہ منجے ہوئے ہیں اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے جو ہے وہ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. جس طرح دیکھیں نا کہ جو کشمیر کا مسئلہ انڈیا جس طرح سے پیش کر رہا ہے، تو ہم نے ان ویلنگلی یا جان بوجھ کر، میں نہیں کہہ رہا یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں بلکہ اپنی ناعاقبت اندیشی کی طرف سے ہم نے انڈیا کا جو ہے ورژن پروموٹ کیا کہ ہم نے کہا جی
हम भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा के तो इसको एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट करार दे के हमने इनडायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि इनडायरेक्टली इस तरह पाकिस्तान भी इंडिया को सपोर्ट करेगा, इसका कश्मीर को नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। गिलगित के लोगों का जो मसला है वो अलग है, वो जेन्युइन है और उसको हल करने के कई और तरीके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस इशू के ऊपर बड़ी डिबेट होनी चाहिए हाई लेवल के ऊपर कश्मीरी लीडरशिप के साथ भी, और फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का कोई रास्ता निकालना चाहिए। और कश्मीर की भी जो सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ऐसे ही चलते रहना ठीक नहीं है। उसका भी कोई ना कोई जो है वो ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे मसला आगे हल हो। इसको बिल्कुल ठीक इसी है तरह जावेद टाइट नहीं रहना चाहिए। जी राठौर साहब, आपने चूंकि एक बात कही कि माहिदा कराची, तो माहिदा कराची में चूंकि आर्जी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के हवाले किया गया था ताकि इनका जो इंतजामी अमूर हैं वो चलाए जाएं। दूसरी बात, चूंकि आपने नेशनल चूंकि कहा आज़ाद कश्मीर में लीडर्स का जो फुकदान है, सरदार सवार साहब ने खुद कहा जी कि वहाँ पे चूंकि लीडर्स का फुकदान है, कोई नेशनल लीडर नहीं है हमारे पास जो इस तरह के डिसीजन ले पाए, किसी के अंदर इतनी वो नहीं है। तीसरी बात ये कि अगर आज़ाद कश्मीर का जो जिस सेटअप की बात की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर तर्ज का एक सेटअप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दिया जाए, तो उसमें भी देखने और सोचने की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का अपना सेटअप कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, कितना बाइख्तियार है, तो वही सेटअप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी दिया जाए। सरदार अनवर साहब, राठौर साहब के पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास, तो क्या कहते हैं आप कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर तर्ज का ही एक मतलब सिस्टम दिया जाए, सदर वज़ीर आज़म दिया जाए, एक आज़ाद कश्मीर तर्ज का सिस्टम दिया जाए आर्जी सूबा बनाने से, क्या ये बेहतर है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सवार साहब का और भट्ट साहब का और राठौर साहब का भी कि उनका और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो मुस्बत मौक़िफ़ है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से, सियासत और तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से। लेकिन हमें तारीख के उन ज़रबों की भी तरफ जाना पड़ेगा जहाँ हमारे ऊपर इस तरह के ज़रब लगाए गए। और उस तनाज़र में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 1960 के अंदर सिंध ताश माहिदा में भारत और पाकिस्तान ने मिलकर हमारे दरिया तकसीम की। 1900 शिमला माहिदा के अंदर 90,000 फौजी जो कैद थे मकबूल बंगालियों के कत्ल के बाद और उनकी अस्मतदारी के बाद, उनको हमारी कीमत के ऊपर पाकिस्तान के इंटरनल मामलात, सरदार साहब पाकिस्तान के इंटरनल मामलात नहीं, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को डिस्कस नहीं कर रहा। नहीं, ये इंटरनल शिमला माहिदा इंटरनल मामला था जिसमें हमारे कश्मीर को तकसीम किया गया। शिमला माहिदा हुआ, शिमला माहिदा हुआ। अभी भी आप बात को सुन लें, अभी भी जो इस वक्त जो डेक्ट्राइन चल रहा है 370 का और 35A का खात्मा हुआ, ये इंटरनल मामला है इंडिया का। और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान गिलगित को सूबा बना रहा है, क्या ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है? ये इंटरनल मामला नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये होती है गासिब और मकसूब का, काबुज और मकसूब का आपस में जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते की नोयत को भी समझने की जरूरत है। तीसरी बात यह कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की कॉलोनियां हैं और श्रीनगर और जम्मू जो वो हिंदुस्तान की कॉलोनियां हैं। और कॉलोनियों के अंदर लीडर पैदा नहीं होते, ट्रेडर पैदा होते हैं। वहां पार्टियां नहीं होती है, पॉलिटिकल फर्में होती हैं। और वहां कारकुन नहीं होते, सेल्समैन होते हैं। इसलिए पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आपका जो ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान एरिया है, पाकिस्तान का जो एरिया, मैं ये मौक़िफ़ की तरफ आ रहा हूँ जो सोल्यूशन की तरफ, उसको पहले समझे। वो ये है कि मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जो खुद बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अपने कौमी आज़ादी को रिप्रेजेंट करे। और दूसरी बात है, पाकिस्तान ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद, ये हो नहीं सकता ना, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिला के हुकूमत नहीं नहीं हो सकता। तो दूसरा रास्ता ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक आज़ाद कश्मीर तर्ज की हुकूमत बनाई जाए जिसमें सिर्फ पाकिस्तान डिफेंस और खारजा अमूर और करेंसी डील करे। बाकी जो मायदा चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, वो उस गिलगित के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ हो। ये वाहिद रास्ता है। लेकिन सरदार साहब, एक सवाल मेरा, जहां पे कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपना मौक़िफ़ लेके बाहर जाती है, वही गिलगित बल्तिस्तान को मिलेगा। पहली तो बात यह कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पॉलिटिकल फ्रेंचाइज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या फ्रेंचाइज हैं, उनके आगे सेल्समैन बैठे हुए, वो कश्मीरियों के नुमाइंदे नहीं है, वो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, वो कश्मीर के नुमाइंदे नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर की अपनी पार्टी है। और दूसरी बात, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेंचाइज के आगे सेल्समैन बैठे हुए।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو JCO مری کنٹرول کرتا ہے. آزاد کشمیر کا وزارت امور کشمیر کبھی کوئی وزارت واسرائے بنتا ہے, کبھی کوئی واسطہ. ابھی میں سردار سوار صاحب سے یہ بھی پوچھ لوں گا, ظفر آباد گورنمنٹ جو ہے ظفر آباد گورنمنٹ جو ہے وہ خود ملازموں اور غلاموں کا ایک جمگٹھا ہے, جن کی نہ کوئی اپنی سوچ ہے, نہ ان کے پاس اپنے اختیارات ہیں. وہ جو ہے وہ اتنے بے بس اور مجبور ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے نوکر تبدیل نہیں کر سکتے, تو وہ ریاست میں سردار صاحب سوار صاحب میرے پاس موجود ہے نا, یہ سسٹم کا باقاعدہ سے حصہ رہے ہیں, تو میں ان سے جان لوں گا نا یہ بات کہ کیا JCO مری انہیں کنٹرول کرتا ہے, کیا یہ پاکستان کے اتنے مطلب ہوتے ہیں کہ ان کا نوکر بھی. دوسری بات شاہد صاحب, غلام قوموں کے ایکٹ ہوتے ہیں, آزاد قوموں کے آئین ہوتے ہیں. میں سوار صاحب سے پتا کرتا ہوں نا, وہ چونکہ سسٹم کے اندر موجود رہے ہیں. سوار صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے شاہد صاحب کے انور صاحب جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, یہ تھیوری کے اعتبار سے جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن جو پریکٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے مسئلہ کشمیر کا فریق ہے, اور یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کو اس کی حیثیت کو تسلیم کیا ہوا ہے, اور ہمیں جو سٹیٹس حاصل ہے وہ ایک لوکل گورنمنٹ کے طور پر ہمیں آزاد کشمیر کے اندر ہمارا سٹیٹس ہے. ہم پاکستان کو یا ہندوستان کو کشمیر کے ایشو سے الگ نہیں نکال سکتے. جہاں تک ان کا انور صاحب کا خیال ہے کہ ہم آزاد اور خود مختار قوم ہوں اور اس کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوں, میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں, لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر 562 جو سٹیٹس تھی انڈیپینڈنٹ جو علاقے تھے, ان میں سے 561 نے فیصلہ کر لیا یا وہ ہندوستان کا حصہ ہیں یا وہ پاکستان کا حصہ ہیں. واحد یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ اس وقت تک زندہ اور تابندہ ہے. وہ بھی اگر نہرو اس مسئلے کو لے کر یونائٹڈ نیشن کے اندر نہ آتا اور یونائٹڈ نیشن سے ہمارے پاس ریزولوشنز نہ ہوتی اور ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت آزاد نہ کراتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی کشمیر کا زندہ نہ ہوتا. آپ کے سامنے ہے کہ حیدرآباد کا مسئلہ پیدا ہوا, جوناگڑھ کا مسئلہ پیدا ہوا, لیکن وہ مسئلے تو نہیں رہے, ہندوستان نے زبردستی ان پر قبضہ کر لیا. تو آج ہم جس یعنی کہ حیثیت سے آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں شکایات ہیں, یہ ہمیں رائٹ آف ووٹ سے محروم رکھا گیا, 23 سال ہم پر غیر جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں, لیکن ہم نے فائٹ کیا اور فائٹ کر کے ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ایک نظام قائم کیا ہے. اب اس نظام کو چلانے کے لیے افراد پر منحصر ہے کہ ہمارا فاؤنڈر پریزیڈنٹ سردار محمد ابراہیم غازی ملت رہے اور ان کا ایک اپنا مقام تھا, سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب رہے, ان کا اپنا ایک مقام تھا, KH خورشید ہیں تو ان کا اپنا ایک مقام تھا. تو لہذا کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ افراد پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح چلاتے ہیں. لاجک کے اعتبار سے اگر ہم بحث میں چلے جائیں تو بہت ساری باتیں ان نوٹ میں آتی ہے. راٹھور صاحب نے جو بات کہا ہے کہ معاہدہ کراچی کے مطابق جو ہے گلگت بلتستان جو ہے ہم نے پاکستان کے حوالے کر دیا, یہ درست بات نہیں ہے. معاہدہ کراچی جو تھا وہ 3 فریقوں کے درمیان میں ہوا. اس وقت کے جو گورنمنٹ آزاد کشمیر تھی اس حیثیت سے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان اور مسلم کانفرنس کے سربراہ کے طور پر چودھری غلام عباس صاحب اور پاکستان کی طرف سے مشتاق گرمانی نے اس معاہدے پر دستخط کیے. اس کے اندر جو انتظامی معاملات تھے یا اس کے اندر اختیارات کا جو معاملہ تھا اس کی تقسیم ہوئی. یہ کوئی گلگت بلتستان کو سیل کرنے کی ڈیڈ نہیں تھی, بلکہ یہ تقسیم ہوا کہ مسلم کانفرنس کیا کرے گی, گورنمنٹ آزاد کشمیر کیا کرے گی, گورنمنٹ پاکستان جو ہے UN کی ریزولوشن کے مطابق وہ کیا کرے گی. یہ وہ تقسیم ہے, اور اس تقسیم کے اندر گلگت بلتستان کو ہم نے انتظامی طور پر پاکستان کو اس لیے دیا کہ ہمارے پاس آزاد کشمیر فورسز بھی ہونے کے باوجود ہمارا بجٹ جو ہے وہ 4.25 لاکھ روپے تھا. آج 1,54,88 کروڑ روپے کا بجٹ ہے. تو لہذا یعنی کہ یہ جو معاملات ہم جذبات کے طور پر بات کرتے ہیں
اس وقت یہی پاسبل تھا، لیکن اس کے بعد ہم خود 23 سال تک رائٹ آف ووٹ سے محروم رہے، تو ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو رائٹ آف ووٹ کہاں سے دلاتے؟ جب ہمارے پاس یہ رائٹ آیا 70 کے اندر براہ راست الیکشن ہوا، 74 میں پارلیمنٹ نظام آیا، تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہتا ہوں 52 ایئر سے میں آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں ان ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے کیا کیا. ہم نے ہر مرحلے پر گلگت بلتستان کے لیے آواز اٹھایا. ہم نے جا کر وہاں پبلک کا موبلائزیشن نہیں کی، لیکن ہم نے گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ یہ بات ہمیشہ اپنی جگہ رکھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی حق ملنا چاہیے. سردار صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا میں کہ آپ کے کسی بھی وزیر اعظم اور صدر نے آفیشیل کبھی گلگت بلتستان کا ٹور کیوں نہیں کیا؟ یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ وہ اس لیے نہیں کیا کہ پہلے جنالی ہمارے پاس خود ہی حق نہیں تھا، ہمارے پاس آزاد کشمیر کے اندر ہی حق نہیں تھا کہ ہم وہاں جا کر یعنی کہ کیا کرتے، وہاں نامینیٹڈ گورنمنٹیں بنتی تھی اور وہی چلاتے تھے. غازی ایمیل سردار ابراہیم کو جب لیاقت علی خان نے ہٹا دیا تو اس کے بعد ایک تنازع کھڑا ہو گیا، تو ہم آزاد کشمیر کے تنازع کے اندر بھی رہے. یہ اتنی لمبی ہسٹری ہے کہ ایک سیشن میں یہ نہیں کی جا سکتی. اور دوسری بات کہ جو سردار انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جے سی او میری کنٹرول کرتا ہے، از اٹ ٹرو؟ یہ درست بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے. اب آپ وہاں کا جو صدر اور وزیر اعظم بنتا ہے اس پر منحصر ہے کہ وہ کس کو آپ بناتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کے ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ بنا کر. اب میں نے الیکشن لڑا تو لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، مجھے ووٹ تو نہیں دیا، تو اب میں کہوں کہ یہ سارا نظام ہی غلط ہے، یہ بات تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. میں ریاض بٹ صاحب بالکل آپ کے پاس لندن آ جاتا ہوں. ریاض بٹ صاحب صدا رہتی چونکہ گئے گلگت بلتستان کے ٹور پہ گئے، لیکن وہاں پہ ان کو رات کو 3 بجے ہوٹل چھوڑنا پڑا. یہ کیا مطلب؟ وہ اگر آزاد کشمیر کا حصہ تھا، جموں کشمیر کا حصہ ہے، تو ایک جموں کشمیر کے ایک شہری کو وہاں سے چھوڑنا پڑا ہوٹل، یہ کیا عجیب بات نہیں تھی؟ یہ دیکھیں بہت سے مسائل ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سردار انور صاحب کی گفتگو سنی، سردار سوار خان اور جاوید صاحب کی. دیکھیں بہت سے مسائل ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے مختصر بات کی تھی کہ بہت سا پانی جو ہے پلوں کے نیچے نکل گیا ہے. یہ 3 جو معاہدے ہوئے، ایک معاہدہ شملہ اور سندھ طاس پانی کا، اور اس کے بعد کراچی کا جو معاہدہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ایسا ہی ہوتا، اگر اور کوئی ہوتا تب بھی ایسا ہی ہوتا. لیکن چونکہ وہ 3 معاہدے جو ہمارے حق میں نہیں گئی. پہلے تو ہم نے جو شملہ معاہدہ وہ اس میں تو ہم نے سمجھے کہ تاریخ کی جو اس کو ختم کرا دیا. سندھ طاس کا ہوا تو اس میں پانی دے دیا. پھر جب کراچی کا اس میں گلگت بلتستان دے دیا. تو میرے خیال میں یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان 74 سالوں میں ہماری لیڈرشپ کو وہاں جانا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ جاتے تو مشکلات تو ہوتی ہیں نا کسی جگہ بھی، جب جاتے ہیں پھر کام کرتے ہیں. تو ہماری لیڈرشپ چونکہ ان کا سارا جو معاملہ ہے وہ قضیہ ہے، یہ سارا تو مظفر آباد تک کیا ہے. یہ مظفر آباد تک کی جو کرسی ہے اسی کے لیے یہ لڑتے ہیں سارے، مکمل طور پر ہم فیلئر ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے ہمیں بھی یہاں پہ برطانیہ میں. ریاض بٹ صاحب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کیا جے سی او میری کنٹرول کرتا ہے ہماری گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میں چونکہ اتنا واقف نہیں آزاد کشمیر کی سیاست سے، البتہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی کارکن ہے اور وہ کام کرتا ہے اور وہ خلوص نیت سے کرتا ہے تو پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے اور میں بات نہیں کر سکتا جب تک کوئی بات ہو، کوئی معاملہ. میں چونکہ 1-2 بار آزاد کشمیر میں میئر تھا تو وہاں گیا، تو ہمارے ساتھ تو کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہمیں تو بڑی عزت وقار کے ساتھ دیکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے اگر ہو بھی تو ان معاملات کو میرے خیال میں اس طرح سرے عام اچھالنا یہ مناسب بات نہیں ہے. کیونکہ 74 سالوں سے جو ہمارے معاملات ہیں، ہم تیزی سے جو ہے نا وہ گہرائی کی طرف جا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی اور اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھنا اور بات کرنی ہے. میں نے سردار انور صاحب کی ایک بات کو اچھی طرح سے لیا کہ انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جتنے بھی یہاں پارٹیسپینٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنانا چاہیے، نہ ہی عبوری صوبہ. ٹھیک ریاض بٹ صاحب، لیکن میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ سارے لوگ ایگری ہیں، سارے میرے پینلسٹ ایگری ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ نہیں بننا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس کو روکوا کیسے سکتے ہیں آپ جموں کشمیر کے لوگ؟ اس کے ایک دیکھیں میری بات سن، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، لیکن آواز بھی ہماری جو ہے نا وہی ہماری طاقت ہے. بدقسمتی سے یہ دیکھیں کہ ہم اس برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں 12-14 لاکھ کے قریب کشمیری ہیں. سارے ہم نے اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا بنائے ہوئے ہیں. سارے کوئی ایک جگہ جاتا ہے، کوئی دوسری جگہ جاتا ہے.
हमें मुकम्मल इत्तेफाक ही नहीं है। मेरे ख्याल में कई बार यहाँ आए सरदार सवार खान, उन्होंने देखा कि हमारे मामला बिल्कुल जो है ना वो ना तहरीक के लिए सूदमंद है और ना मैं कश्मीरियों में जो इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है उसके लिए सूदमंद है। हम सारे के सारे जो है ना लीडर हैं और सारे के सारे हमारे अपने मैं एक बात अब यहाँ से सरदार अनवर साहब के लिए करूँगा। 2 महीने पहले मुझे ब्रैडफोर्ड जाना हुआ, बहुत से दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, आपके अंदर कोई 40 ग्रुप है, आप तो एक बन जाए ना, हमें छोड़े, हमें तो इलाके हामी हैं। लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अंदर ना इतनी सूझबूझ है और ना ही हमें पता नहीं ये लोग किसके इशारे पे काम करते हैं। मैं और सरदार अनवर अगर एक जमात में होंगे, सरदार अनवर साहब अपनी जमात बना लेंगे, मैंने अपनी जमात बना लेनी है, सरदार सवार, ये हमारा इशू है। हमें मुकम्मल इत्तेफाक की जरूरत है जो हम में नहीं है। हम में मुकम्मल ना इत्तेफाक है ना इताद है। राठौर साहब, जब इत्तेफाक भी नहीं होगा, इताद भी नहीं होगा, जिस तरह रियाज भट्ट साहब ने कहा कि खुद मुख्तार कश्मीर वाले जो लोग हैं उनके अपने 20-25 ग्रुप हैं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग, मुझे ज्वाइन किया निसार शाइक साहब ने। मैं आपके पास आता हूँ राठौर साहब, लेकिन निसार शाइक साहब से बात कर लो। निसार शाइक साहब, जिस तरह गलगित को अबूरी आइनी सूबा बनाया जा रहा है, तो इस गलगित को जो अबूरी आइनी सूबा बनाया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहते हैं? क्या इसको बनना चाहिए अबूरी आइनी सूबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इस वक्त यहाँ पे वो नेट सर्विस ना होने की वजह से शायद ठीक से मेरी आवाज पहुंच भी देती है या नहीं। आवाज आ रही प्लीज। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये सिलसिला 2019 से जब 5 अगस्त को इंडिया ने किया वहाँ पे 370 और ये खत्म किया और वहाँ की आईनी हैसियत को, तो उसके बाद ये खदशात मौजूद है। हमने आजाद कश्मीर की सारी क़यादत को ही आजाद कश्मीर के तूल अर्ज में जाके हमने लोगों को भी मोटिवेट किया और इस बात के खदशात मौजूद थे कि जो आज इंडिया जो कुछ कर रहा है, इसकी खामोशी, हुकूमत पाकिस्तान की खामोशी, आजाद कश्मीर की क़यादत की खामोशी, ये इस बात की पेशखीमा लगता है कि यकीनन कुछ दाल में काला काला है और वही हो चला। अब बिल्ली जो है वो थैले से निकल आई है, अब सेनेट में बिल पेश कर दिया गया है। तो ऐसे मौके पे हम इसको मसला कश्मीर की को खत्म करने की एक साजिश है। और जिस तरीके से वहां पे गलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर रियासत की इस वहदत को खत्म करके दरअसल जो है वो इंडिया के इस मौक़िफ़ को तकवीर दी जा रही है कि अगर आप वहां पे मकबूजा कश्मीर की को खत्म करके आप इंडिया में जम कर सकते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान भी इस इक़दाम को पहले से कर रही है। तो इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए और ये मुजरिमाना गफलत अगर हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खारजा, यहाँ के इदारे और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी इस पे अपना एहतजाज भी कर रही है और इस जुमे को काल भी दी है और पूरे आज़ाद कश्मीर में इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है वो जिस तरह की तवज्जो चाहता है कि कोई एक जमात, कोई एक फर्द, कोई एक ग्रोह उठ के कोई चीज करेगा तो नहीं हो सकेगा। ये पूरी एक कौमी इशू है, पूरी रियासत की वहदत को तकसीम करने की एक साजिश है। इसमें मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड रहना चाहिए। अभी पिछले बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और यकीनन उस कॉन्फ्रेंस में भी एजेंडे में ये बात शामिल होनी चाहिए थी और अगर नहीं हुई तो ये भी एक खामोशी, ये एक मुजरिमाना गफलत है। तो आज भी मैं ये निसार शाइक साहब, मेरे पास चूंकि इस वक्त सरदार सवार खान मौजूद हैं, मेरे पास रियाज भट्ट साहब मौजूद हैं, साबिक मेयर थे लंदन के, उसके बाद मेरे साथ जावेद राठौर साहब हैं, सरदार अमर साहब हैं। लेकिन आप सारे लोग जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, आप सारे इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा एरिया है, उसको अबूरी आइनी सूबा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास कौन सा ऐसा मतलब आपके पास हथियार है जिससे आप इसको रुकवा सकते हैं? इसलिए कि इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और मैं चूंकि बात करना चाहता था, जो तर्जमान थे हमारे सीनियर वजीर के इम्तियाज शाहीन साहब, और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया। दूसरी तरफ ये बात कि चूंकि ज़रा गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इस वक्त बैरिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हम
جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو بھی ایک تجویز ہمارے پاس موجود ہے کہ مستقل سرحد بنایا جائے اس کو، اور سرحد بنا کے آزاد کشمیر کو بھی اس میں ضم کیا جائے. تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہاں پہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا ایک موقف آیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، ان کو آئینی حق ملنا چاہیے، لیکن جس طریقے سے آزاد کشمیر کا ایک سیٹ اپ موجود ہے، مسئلہ کشمیر کی آزادی تک، گلگت بلتستان کو زیادہ سے زیادہ آئینی حقوق دیے جائیں اور ان کو بھی آزاد کشمیر طرز کا ایک سٹیٹس دیا جائے. اور اگر ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو ایک بحث یا ڈائلاگ کرنے کی بھی ہے کہ جس پہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اس کی وزارت خارجہ ہے، ادارے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی ہماری لیڈرشپ، اس پہ کنسنسس تھا. یعنی ہمیں جب وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب تھے تو اس وقت سیاسی جماعتیں ساری اکٹھی ہوئی اور بھارت کے اس اقدام کی سب نے مذمت کی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اسی وقت سے خدشات موجود تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی اس قیادت کی مجموعی طور پہ قیادت، حکومت، اپوزیشن اور جو اس وقت موجود ہیں، جن لوگوں نے اگر اس پہ خاموشی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کے لیے بھی، اور یہ اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو سے جان چھڑانے کی ایک پوری طرح کوشش ہے. ٹھیک ہے نثار صاحب، مجھے پتا ہے آپ کے پاس رات بھی زیادہ ہو گئی ہے، دیر بھی ہو گئی ہے، بارش بھی ہے وہاں پہ، لیکن ایک اور آخری سوال. آپ نے چونکہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی بات کی، تو جب راجہ فاروق حیدر صاحب کیا بات کر رہے ہیں تو آمن میر صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کو یہ سب پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے والے ہیں، کنٹرول لائن کو مستقل سرحد قرار دینے والے ہیں، یہ ان کو سب پتا تھا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں ٹائم پہ. یہ کیا وجہ تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے پریس کے اندر یہ کہا تھا کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں میرے خیال میں، اور جو آل پارٹیز میٹنگ ہوئی اس میں جو ان کی اداروں کے ساتھ یہاں میٹنگ ہوئی اس کو بھی وہاں بتایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی چیزیں تو سب کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا کہ کہاں سے کیا چیز ہو رہی ہے، اور اس میں جو چیزیں بھی ہیں اس میں قیادت کی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غفلت ہے. آزاد کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو جیلوں میں پڑی ہے، ان کو تو چن چن کے مارا جا رہا ہے. وہاں کی جو حریت قیادت تھی، جو لوگ تھے، گیلانی صاحب کی شہادت کے بعد وہاں کے سارے لوگ اس وقت مشکل ترین حالات میں فوج کے سائے تلے وہاں. نثار صاحب سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا. میں سیدھا جاوید راٹھور صاحب آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا سوال، چونکہ وہاں پہ بارش بھی ہے آزاد کشمیر میں اس وقت، اور زیادہ سردی میں زیادہ ان کا انٹرنیٹ میرا خیال اس طرح سے کام بھی نہیں کر رہا. جاوید صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ذرا دہرائیے گا. میں دوہرا دیتا ہوں. میں نے سوال چونکہ آپ کے پاس یہ چھوڑا تھا کہ گلگت بلتستان کو مطلب رکوانے کے لیے، اگر اس کو آئینی صوبہ وہ بناتے ہیں تو اس کو رکوانے کے لیے ہمارے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے جو ہم یوز کریں گے؟ کیونکہ پوری جو آزاد کشمیر کی آپ نے کا موقف سنا، مسلم کانفرنس کا موقف سنا، پیپلز پارٹی کا سنا، اس کے بعد آپ نے تحریک انصاف کا موقف سنا. ساری پارٹیاں اس وقت اپنی جگہ پہ ایک سٹیج پہ موجود ہیں. ایک سٹیج پہ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ گلگت بلتستان متنازع ایریا ہے، اس کو حق تو دیا جائے لیکن صوبہ نہ بنایا جائے. لیکن اس کو رکوا کیسے سکتے ہیں آپ؟ دیکھو، اس کو رکوانے کا یہی طریقہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ، اسپیشلی تحریک انصاف کے لوگ جو ابھی حکومت میں ہیں، وہ کھل کے سامنے آئیں، ایک موقف اختیار کریں، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، اس کا اعلامیہ تیار کریں اور پھر حکومت پاکستان سے بات کریں، اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، وزارت خارجہ ہے، سب سے بات کریں اور سب کو دلائل کے ساتھ کنونس کریں کہ یہ پاکستان کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور نہ کشمیر کے مفاد میں ہے. تو اگر آپ آج گلگت کو ایسا کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر کو تقسیم کرنے کے فارمولے کے اوپر رضامند ہو گئے، اور اگلا سٹیپ لائن آف کنٹرول کو جو ہے وہ مستقل کرنا ہے، جو کسی بھی صورت میں کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا حل ہوگا. چونکہ آپ دیکھیں نا، اب میں تو بارڈر لائن کے اوپر رہتا ہوں، میری فیملی وہاں ہے، ہمارے رشتہ دار ادھر ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. اسی طرح پورا کشمیر جو ہے، ہر جگہ آپ جہاں بھی چلے جائیں، بارڈر لائن کے اوپر ادھر اور ادھر ایک ہی لوگ رہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی فیملیز تقسیم ہو، ان کی دھرتی تقسیم ہو. تو یہ تو حل اگر کوئی کیا بھی گیا تو یہ پائیدار حل نہیں ہوگا. یہ پاکستان کو بھی سمجھانا چاہیے، اور اس کو سمجھانا کس نے؟ کشمیر کے لوگوں نے اور لیڈروں نے.
جو اس وقت حکومت میں ہے یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ان کا فرض ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے, روک سکتے ہیں, لیکن اگر ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی جان ہو, ہمت ہو, تو پھر یہ ہو سکتا ہے, ناممکن بات نہیں ہے. یعنی ساری ذمہ داری تحریک انصاف پہ ہے. تحریک انصاف پہ ساری ذمہ داری نہیں, لیکن بھاری ذمہ داری تحریک انصاف کے اوپر ہے. بھاری ذمہ داری تحریک انصاف ہے. میرے پچھلے پروگرام میں چونکہ ابرار صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا گلگت سے, تو وہ چونکہ زیادہ تر لوگوں کے جو کوسچنز آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پروگرام میں کوئی اگر گلگت سے ہوتا تو میں نے لیا تھا ان کو گلگت سے, اور انہوں نے آئینی صوبے, عبوری آئینی صوبے کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی, اور کہہ رہے تھے کہ عبوری آئینی صوبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے. ہمارے پاس چونکہ پروگرام کے بالکل آخری 10 منٹ رہتے ہیں, تو 10 منٹ میں ہم نے چونکہ آج کا جو پروگرام ہے ہم نے سم اپ کرنا ہے اور اس کا کوئی کنکلوژن ہم نے نکالنا ہے کہ کنکلوژن کیا نکلے گا. سردار انور صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ جس طرح متنازع ریاست بھی ہے, آپ سارے میرے جو پینلسٹ ہیں ایک نقطے پہ آپ سارے بھی اکٹھے ہیں, آپ سارے متفق بھی ہیں اس بات سے کہ صوبہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, کرنے والی باتیں ہیں, ہم کرتے ہیں باتیں ساری, لیکن اس کو عملی طور پہ ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے. جس طرح ریاض بٹ صاحب نے کہا کہ ہم تقسیم در تقسیم ہیں, ہم 15 20 30 40 50 گروپوں میں تقسیم ہیں. جب تقسیم کی یہ صورتحال ہوگی تو اس تقسیم کی اس صورتحال میں ہم کسی ایک نقطے پہ سارے لوگوں کو کیسے جمع کریں گے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بننے دینا. شاہد صاحب مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیجیے گا آپ, کیونکہ میرا پولیٹیکلی تھوڑا سا رائٹ یہ بن رہا ہے کہ ذرا میرے جو پینلسٹ ہیں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, اور سچی بات ہے بڑے میچور لوگ ہیں, اور ان کا اپنے ایک نقطہ نظر ہے پاکستان کے ساتھ ملنے کا, اور مجھے خود مختار کشمیر رہنے کا نقطہ نظر ہے. تو میں اس تناظر میں تو ماضی کے تناظر میں اور موجودہ حالات کا تناظر ضروری ہے, کیونکہ کسی دانشور کا قول دیا تھا کہ آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل اپنے دشمنوں کی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے. اور ایک بہت بڑے معروف دانشور کا قول ہے کہ اتری ہوئی شلوار کو دستار بنا کر جو ہے وہ معذب نہیں بنا جا سکتا, اور بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. ان کنٹیسٹ میں اس وقت جو ہندوستان کے اندر جس مائنڈ سیٹ کی حکومت ہے وہ مودی مائنڈ سیٹ ہے جس نے گاندھی کو قتل کیا ہے, جنہوں نے گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے, دلتوں کا قتل کیا اور کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کی حکومت. اور پاکستان کے اندر بھی اسی مائنڈ سیٹ کی حکومت ہے. ہندوستان کے دونوں ممالک کے جوائنٹ وینچر کی بات کر رہا ہوں, پہلے بات سن لیں. اور پاکستان کے اندر بھی ہمیشہ اسی مائنڈ سیٹ کی حکومت رہی ہے جس نے محمد علی جناح کو قتل کیا, لیاقت علی خان کو قتل کیا, ابراہیم خان صاحب کے ساتھ 53 میں کیا کیا, FMPC نے 57 میں کیا ہوا, KS خورشید کے ساتھ کیا کیا, بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا, فاطمہ جناح کو کس نے قتل کیا, بھٹو کو کس نے قتل کیا, نواز شریف کو کس نے ذلیل کیا, اور نیازی صاحب کو کس نے پالا, اور اس کے ساتھ کیا کریں گے. ہمیں لیکن یہ پاکستان کے سارے انٹرنل معاملات اب گن رہے ہیں میرے سامنے. طرف کہ کیا حل ہے, ایک بات سن لیں ابھی اس کا حل کیا ہے. میں راٹھور صاحب کی بات سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ یہ لیڈر تو ہے ہی نہیں, یہ ٹریڈرز ہیں, یہ صرف عوام کر سکتی ہے. وہ گلگت بلتستان کی اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر مظفر آباد کی عوام نکلے اور عوام اپنے حق کے لیے کھڑی ہو. ایک دوسری بات یہ کہ میں آج ایک اعلان کرتا ہوں یا آن ایئر, کیونکہ میں ایک مزاحمت کار ہوں, میں سہولت کار یا اعلیٰ کار نہیں ہوں. میں ایک مزاحمت کار کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ میں بھارت اور پاکستان کی ایمبیسیوں کے باہر جا کے بھرپور احتجاج کروں گا, یونو کے باہر جا کے احتجاج کروں گا, چونکہ تاریخ کو ہے کہ جب بھی جو سہولت کاروں اور اعلیٰ کاروں کی اور قابضین کے جوائنٹ وینچر سے ریاستیں تقسیم ہوئی ہیں تو وہاں اس ظلم جبر اور کھوک سے نئی تحریک کا جنم ہوا ہے. جس طرح بھارت نے مقبول بٹ کو پھانسی دے کے یہ سوچا تھا کہ تحریک دب جائے گی, تو وقت نے دیکھا کہ ہر ماں کی گود میں مقبول بٹ نے پیدا ہوا. صاحب یہ ساری اپنی جگہ اپنا فلسفہ, آپ کا سیاسی فلسفہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہاں پہ ہم جو گلگت بلتستان آئینی عبوری صوبے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ, فوج کے بل بوتے پہ اور اپنے سہولت کاروں اور اعلیٰ کاروں کے بل بوتے پہ ریاست کو تقسیم کرے گا, تو اس کو ایک نئی نظامتی تحریک کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ نظامتی تحریک ہم کریں گے. اور میں آج اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنے بھائی نثار شائق صاحب کو اور جماعت اسلامی کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. جو دو ٹوک موقف انہوں نے لیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے موقف کو ہمیں. نثار شائق صاحب نے مجھے جوائن کیا, میں اگر ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, صاحب میرے بزرگ ہیں, راٹھور صاحب ہمارے بہت اچھے قابل احترام آئے ہیں برسا میں. ہم سب لوگوں کو متحد ہونا ہوگا, اور ہم سب لوگوں کو یزیدیت کے خلاف بھی متحد ہونا ہوگا اور فرعونیت کے خلاف بھی متحد ہونا ہوگا. پاکستان کے حکمران ہمارے لیے یزید ہیں اور ہندوستان کے حکمران ہمارے لیے فرعون ہیں. حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, ایسی بات نہیں سر, میں خون کی بات نہیں کر رہا, میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. اور حکمران ہمیشہ یزید ہوتے ہیں, حکمران ہمیشہ قابض ہوتے ہیں.
नहीं सरदार साहब, आपसे मैं इस बात हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं हमेशा सरदार साहब, कश्मीरियों के सरदार साथ उन्हें साहब, यजीद का किरदार अदा किया, सरदार साहब, और हिंदुस्तान के इमरान हुक्मरानों ने खान हमेशा साहब, फिरौन का नवाज किरदार शरीफ अदा साहब किया। और पाकिस्तान के जितने भी वज़राए आज़म गुजरे हैं, वो जाके जनरल असेंबली में जब तकरीर करते हैं तो सबसे पाकिस्तान पहले के कश्मीर वज़ीर का आज़म मुद्दा, की क्या औकात है? सबसे पहले भुट्टो को कश्मीर पे किसने बात कत्ल करते किया हैं, है? सबसे भुट्टो को पहले फातिमा कश्मीर जिन्ना पे को बात किसने करते कत्ल हैं। किया है? मोहम्मद कश्मीर अली जिन्ना को कश्मीर किसने कत्ल कश्मीर किया है? सबसे लियाकत पहले अली खान को नहीं किसने सरदार कत्ल साहब, किया है? नहीं नवाज सरदार शरीफ को साहब, किसने जलील किया है? नहीं बेनजीर को सरदार किसने साहब, कत्ल किया है? नवाज शरीफ साहब अपने और इलाज के लिए लंदन आए हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर के अंदर उसने फौज के जरिए और फौज के अलाकारों के जरिए सफारतकारी कर रहा है, और पाकिस्तान की जितनी हिंदुस्तान और एम्बेसी है उनने पाकिस्तान, अपने सोलतकार पैदा किए हिंदुस्तान और हुए। नहीं सरदार साहब, ऐसी बात ये नहीं है। बहस दूसरी तरफ निकल गई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान चूंकि जरा उनके अपने एक ही- इंटरनल मामलात हैं, हम आज उन पे बहस नहीं करने आए, बल्कि गलगित कैसे बल्तिस्तान और शाह साहब आप बात नहीं कर रहे? हम इस पे बात करेंगे आज। पाकिस्तान ने जनरल असेंबली में भारत को फेवरेट नेशन करार दिया है। पाकिस्तान ने भारत लेकिन ये को जो वो पाकिस्तान बोल के दिया इंटरनल मामलात है। अक़वाम पाकिस्तान मुत्तहिदा चूंकि में अपने आकर, 24 करोड़ और लोगों का दफा करेगा, उसके अपने वाघा बॉर्डर मामलात से है। वाघा बॉर्डर से करोड़ों पाकिस्तान एक वाघा बॉर्डर से वो पाकिस्तान एक करोड़ों अखलाक और खुद वाघा मुख्तार बॉर्डर से मुल्क वो है, करोड़ों उसके रुपए की तिजारत अपने कर रहे हैं। मफादात हैं। वाघा नहीं बॉर्डर से सरदार वो साहब, करोड़ों रुपए की तिजारत कर रहे हैं, और हमारी सरदार बॉर्डर साहब पे हमें प्लीज, गोलियां दे रहे हैं। और सरदार साहब प्लीज, न्याजी अगर मुझे मोदी मौका दे, बाजवा मैं निसार डॉक्ट्राइन शाहिद जो साहब है, से बात करता हूँ। जिसमें आज मोदी और न्याजी और सरदार बाजवा साहब, एक पेज पर है, तो मैं सरदार कैसे साहब, उनको मान लूं? सरदार साहब अगर मुझे मौका दे, मैं निसार शाहिद साहब से बात कर लूं। रियाज भट्ट साहब कुछ जी, कहना जी। चाहते हैं? रियाज भट्ट साहब प्लीज बोले आप। ये गधे और घोड़े की सूरत में है, और घोड़े और गधे को एक ही सोटी से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है वो हमारे पुश्तमान है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं इस पे भट्ट साहब की बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान गधे और हिंदुस्तान के हुक्मरान घोड़े में एग्री करता हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं। पार्लिमानी अल्फाज का चुनाव किया जाए, चूंकि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग, पाकिस्तान के आवाम की बात शायद साहब नहीं होती है, हुक्मरानों की बात हो रही है। कश्मीरियों के साथ करेंगे। मेरी बात सुने, मैं काफी अरसे से तहरीक से मुंसलिक हूँ, और मैं ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ बरतानिया के अंदर मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है वो हमारी तहरीक के जो है ना वो पुश्तमान है। तो मैं ये बात मुनासिब नहीं समझता कि हम उन लोगों को, और फिर मैं हिंदुस्तान के हवाले से ये बात आवाम को एक तरफ करें, हुक्मरानों की बात करें। बात शायद अजीज साहब ने की, उसी बात में वजन है कि कोई पाकिस्तान का वजीर आजम ये बात अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हमारे खिलाफ जाकर बात करे। उसने बात करनी है और हमने उसको मजबूर करना है कि वो हमारे बात में बात करे। और दूसरी बात जो बात है, देखें सरदार अनवर साहब बावकार आदमी है, ये जो हमारी लीडरशिप है, जो सरदार साहब यहाँ मौजूद है, मैं बात नहीं करता, सरदार सवार खान मेरे भाई हैं, लेकिन देखें मुकम्मल तौर पर जो हमारी लीडरशिप है आजाद कश्मीर फेलियर है। एक मैं नुक्ता की वजाहत करके बात खत्म कर दूंगा। 2.5 साल पहले मुझे कोटली जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा कि वहाँ योम शोधा जम्मू बनाया जा रहा था, तो मुझे भी वहाँ दावत थी। मैं वहाँ जब गया, मेरा पहला कोटली में इस किस्म का कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ सब माजरीन इकट्ठे हैं, कोई कोटली का बंदा मौजूद नहीं था। मैं कोटली, आजाद कश्मीर, मीरपुर, पुंछ और बाग और मुजफ्फराबाद के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने तारीख के लिए क्या किया है, आप किन लोगों को चुनकर आगे भेजते हैं। हमें भी इख्तलाफ है इनसे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम उन सब दोस्तों को एक जैसा। बिल्कुल ठीक है, एग्री के मेरी बात एक आखिरी, मैं क्योंकि नाम किसी की सहूलतकार नहीं है, हम तो एजेंट है, तो कश्मीरियों के एजेंट है, ना किसी से खाया ना किसी को देते हैं ना किसी से खाते हैं। अल्लाह, यानी हम गैरतमंद लोग हैं। तो यहाँ बरतानिया में अक्सरियत लोगों की जो है ना वो गैरतमंद लोग काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम बहुत से हिस्सों में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से तहरीक में कमी आई है। बिल्कुल ठीक है रियाज भट्ट साहब, मैं बिल्कुल जावेद राठौर साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं अगर निसार शाहिद साहब का बिल्कुल मौकूफ ले लूँ तो फिर आपके पास आता हूँ। जी बिल्कुल। निसार शाहिद साहब, आपने चूंकि भाग से हमें ज्वाइन किया, बड़ी बात है, लेकिन आपका माइक म्यूट है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दें और उसके बाद अपना मौकूफ दें प्लीज। जी बोले प्लीज। मैं सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। जाहिद भाई आपका भी, अनवर साहब हैं, सवार साहब हैं, भट्ट साहब हैं, राठौर साहब हैं, और मैं सबकी बात नहीं सुन सका। अनवर साहब की बातें जो है ना वो हम तो सुनते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जी इस वक्त हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक पलड़े में इस वक्त रखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जरूरत यह है कि हमें आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का जो रोल है वो रोल बड़े वाज़े अंदाज में दो टोक तरीके से हमें अपना एक मौक़िफ़ देना चाहिए, और वो मौक़िफ़ हमारा बिल्कुल क्लियर है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक वहदत है,
آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مقبوضہ کشمیر اس ریاست کے تینوں حصے ہیں. کشمیر کی آزادی تک اس کو تقسیم کرنا تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. یہ اصولی موقف، اور جو بھی اس میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے وہ کشمیر کے ساتھ وہ بالکل غداری کر رہا ہے اور اس کشمیر کی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے میں پاکستان میں میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب قاضی حسین احمد صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. وہ تحریک آزادی کے حقیقی پشتی بان رہے. سراج الحق صاحب 5 اگست سے لے کر پورے پاکستان میں جماعت نے ایک مہم چلائی اور اس ایک پریشر گروپ بنایا ضرور، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران، یہاں کی وزارت خارجہ، یہاں کے ادارے، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. ہمیں بیٹھ کے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے چاہیے تھے. ڈائلاگ ہوئے بھی ہیں، لیکن کوئی نتیجہ جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی جس طریقے سے سینٹ کے اندر بل آ گیا ہے، ایسے میں اب بھی وقت ہے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ اس میں اپنا کردار ادا کرے. ابھی بیرسٹر صاحب کی آج پریس کانفرنس تھی کہ 17 مارچ کو پھر ہم کوئی ریلی کر رہے ہیں. اس وقت ریلی سے بھی آگے بڑھ کے اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی بھی ضرورت ہے. اور پاکستان کو جو انڈیا نے جو اقدام کیا ہے، اگر وہی اقدام پاکستان کرنے جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، اس کو اس وقت ایک رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. میرا بنیادی طور پہ یہی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کر رہے ہیں. تحریک جاری رکھے ہوئے ابھی بھی مظاہرے ہوئے ہیں، اور مزید ہم نے درخواست کی ہے کہ فوری طور پہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کا ایک اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ اس کو ایک نکاتی ایجنڈے پہ اپنا موقف دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. نثار شائق صاحب، ہمارے پاس آخری 10 منٹ ہے. میں جاوید راٹھور صاحب آپ سے ہوتا ہوا باقی دوستوں کے پاس جاؤں گا، لیکن جاوید راٹھور صاحب جو ایک بات تو کی نثار شائق صاحب نے کہ ظاہر ہے ہمیں جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، لیکن آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ، سوار صاحب نے کہا ہمارے پاس نیشنل لیڈر ہی کوئی نہیں ہے، تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی جس کو ہم ایک سٹیج پہ لائیں گے؟ اس کے بعد ہم کیونکہ تقسیم در تقسیم ہے، جو ریاض بٹ صاحب نے کہا، تقسیم کے اس عمل میں ہم کیسے اس کو رکوا سکتے ہیں؟ ہم کسی پلیٹ فارم پہ جمع کیسے ہوں گے تو ان کو رکوائیں گے؟ کیونکہ ہم تو ظاہر ہے اس وقت تقسیم در تقسیم ہے. تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے ہندوستان پاکستان اس مسئلے کے فریق ہیں، ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھی اس مسئلے کے فریق ہیں. تینوں فریقین کو مل کے بیٹھ کے ایک جگہ پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ظاہر ہے گدھے اور گھوڑے والی مثال دے کر ہم کہیں کہ یہ گدھے ہیں یہ گھوڑے ہیں. یہ چونکہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، اس کو یہاں پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ ہیں اور ان کی اپنی ایک ظاہر ہے ریاست ہے، اپنا ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. ہمیں ان کو عزت اور نگاہ سے تو دیکھنا چاہیے نا. دیکھیں، کشمیر کے حوالے سے سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کے موجودہ سٹیٹس کو یونیلیٹرلی نہ انڈیا چینج کر سکتا ہے اور نہ پاکستان کر سکتا ہے. انڈیا نے جو کیا وائلیٹ کیا، غلط کیا، کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس کیا اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے برعکس کیا. اگر پاکستان بھی ایسا کرے گا اور پھر پاکستان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور پاکستان غلطی کرے گا، کشمیریوں کے جذبات بھی مجروح کرے گا اور انڈیا کو ایک موقع دے گا مزید آفینسو قسم کی ڈپلومیسی کرنے کا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بھی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے، یہ سب ان سب کا فرض ہے اور عوام کا فرض ہے کہ وہ نکلیں اور یونٹی کا مظاہرہ کریں. جب عوام سڑکوں پہ نکلیں گے، عوام یونٹی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر عوام بھی سوئے رہے اور لیڈر بھی سوئے رہے تو پھر ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا. اور دوسری انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں، ایک طرف بہت زیادہ اور دوسری طرف جو ہے غلاموں کی جو ہے لمبی لائن ہے، اور وہ اس حد تک غلامی میں چلے جاتے ہیں تو کوئی مجاور بن جاتا ہے اور کوئی کہتا ہے جی ہم حکم کے غلام ہیں. تو مطلب ہم دونوں انتہاؤں کو چھوتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم ایک مدبرانہ طریقے سے، ایک معتدل طریقے سے، باوقار طریقے سے اپنے جو ہے حقوق اور اپنی عزت کو قائم رکھتے ہوئے بات کریں تو میرا خیال ہے وہ بات آپ کی سنیں گے بھی، سمجھی بھی جائے گی. لیکن جب ہم آگے لیٹ جائیں گے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور جب ہم دوسری طرف دشنام ترازی کریں گے، لوگوں کو گدھا گھوڑا کہنا شروع کر دیں گے تو پھر بھی ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ہم کو انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہم کو بیلنس اپروچ رکھ کے بیلنس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے.
ठीक है सरदार सवार साहब, कैसे आप कंक्लूड करेंगे? ये सारी बहस है जो आपने सुनी, तो अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे कंक्लूड करेंगे आप इस सारे जो हमारी बहस थी इसको? सवार साहब का माइक ऑन करें प्लीज। माइक मेरे ख्याल में ऑन है। नहीं ठीक है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। उसमें यह है शायद सब के जो हमारा जो फैसला है इस पैनलिस्ट जो है इनका यानी सब का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा नहीं बनना चाहिए। इसमें बेशुमार टेक्निकलिटीज़ है। मैं आप लोगों को ये आपको भी पता होगा, लेकिन इसको मैं दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे कि 1957 में श्रीनगर असेंबली ने जो करारदाद हिंदुस्तान से अलग की पास की थी, अभी तो हिंदुस्तान ने दफ़ा 370 ख़त्म किया, 35 ए ख़त्म किया, लेकिन उस वक्त श्रीनगर असेंबली ने करारदाद पास करके हिंदुस्तान के साथ अलग का फैसला किया था। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गया और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाकर जब बात की तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 122 है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि श्रीनगर असेंबली के पास वो इलेक्टेड लोग थे, लेकिन उनके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो रियासत की इलाक़ का फैसला करें कि वो हिंदुस्तान से करते हैं या पाकिस्तान से करते हैं। तो लिहाजा इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने अगर 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, या पाकिस्तान में कोई यानी कि इस तरह का इक़दाम सोच रहा है, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की जो है वो वायलेशन है। मैं अनवर साहब चूँकि मेरे भाई हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनके जज्बात एहसासात की भी कदर करता हूँ, लेकिन जज्बात से काम, जिस तरह राठौर साहब ने कहा है कि जज्बात से ही काम नहीं चलता। ये जो हमारे नेशनलिस्ट भाई हैं, इन पर 16 मार्च 1975 को उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब ने, उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली से एक कानून पास कराया कि इलाके पाकिस्तान के जो हामी नहीं हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लड़ सकते। तो अनवर साहब जनाब वो 16 मार्च 1975 का कानून ख़त्म नहीं करा सके आज तक, तो ये अगर पाकिस्तान की असम्बली ने कोई पास कर दिया तो ये कैसे ख़त्म कराएंगे? तो लिहाजा जज्बा तो ठीक है, बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ये बात नहीं है। हम पाकिस्तान को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप, जो मैंने कहा था कि हमारे लीडर नहीं है, मैं बात कर रहा था कि आज़ादी की तहरीकों में बिन बिल्ला या नेल्सन मंडेला होते हैं। कश्मीरियों के पास ना नेल्सन मंडेला है ना बिन बिल्ला है। अपनी जगह तो हमारे पास हमारे लीडर हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी है, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा था कि हम तकसीम है, हमारी मुश्तरका जो है वो कोई तहरीक सामने नहीं आ सकती। वरना जनाली अली गिलानी जैसे लीडर हमारे पास मौजूद थे। जब अली गिलानी ने इतने जज्बे के साथ कश्मीर का सारा काम किया, केस लड़ा, तो हमें उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उसी तरह की पजीराई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी मुश्तरका जो लीडरशिप है उसको अपने मिनिमम प्रोग्राम पर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को इकट्ठा किया, एक जुलूस उन्होंने निकाला, कश्मीर के हवाले से वो जुलूस निकला, लेकिन आपके सामने की बात है कि उस जुलूस को पाकिस्तान के मीडिया ने जो है वो पजीराई नहीं दी। उस जुलूस को सारी लीडरशिप हमारी मौजूद थी, लेकिन उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया, और ये काबिल मजम्मत इक़दाम है पाकिस्तान के जो भी मीडिया है या पाकिस्तान की जो भी है। हमारा ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है, और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट है, लेकिन कश्मीर के इश्यू पर मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों का वही मौक़िफ़ होना चाहिए जो मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर के लोगों का है, और आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो भी मौक़िफ़ है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम उसी के साथ जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप, जो जिस तरह शाह साहब ने भी कहा है कि जमात इस्लामी का एक रोल है, जमात इस्लामी को लोग वोट तो नहीं देती, उनका कोई मेंबर असम्बली के अंदर नहीं है। वो रशीद सराबी साहब जाया करते थे, लेकिन वो भी कम्प्रोमाइज़ करके हमारे यानी कि तनवीर रियाज साहब के साथ
اور وہ ممبر اس وقت نہیں ہے. تو لہٰذا جنالی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم کو 60 لیڈروں کے مل کر صحیح کو صحیح کہنا چاہیے, غلط کو غلط کہنا چاہیے. اور جب تک ہم آپس میں یہ بات نہیں کریں گے تو ہمارا یعنی کہ کسی منطقی انجام تک ہم نہیں پہنچیں گے. میں انور صاحب کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. آج میں گزشتہ 35 سال سے یہاں نیو یارک کے اندر ہوں اور کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا, یہ گزشتہ 2.5 سال کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ میں بیمار تھا, میں کچھ اتنا زیادہ رول نہیں کر سکا, لیکن میں یونائٹڈ نیشن کے اندر جاتا ہوں, آتا ہوں, اور کشمیر پر جو ہے جو بھی ہم سے بن پڑتا ہے جنالی وہ کام ہم کرتے ہیں. میں 35 سال سے یونائٹڈ نیشن کے اندر فلسطین کی سیٹ دیکھ رہا ہوں, ان کی کرسی دیکھ رہا ہوں, لیکن فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا. فلسطین کا مسئلہ کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا. لہذا میرا یہ سوال ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ اگر 22 کروڑ کا پاکستان ہندوستان کے سامنے کھڑا ہو کر کشمیر کی بات کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتا, حالانکہ 2 قومی نظریے کے تحت کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے, ان کا حصہ ہے, لیکن وہ اپنے منطقی انجام تک اس کو نہیں پہنچا سکے, تو فاروق ادر صاحب ہوں, انور صاحب ہوں, بارسٹر سلطان محمود ہوں یا سوار خان ہو, یہ کیسے منطقی انجام تک پہنچائے گا؟ لہذا جذبات سے نکل کر کے ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا, اور ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جو آپشن ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس یونائٹڈ نیشن کے آپشن کے مطابق کشمیریوں کو حق دیا جائے اور وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. یہی ہماری متفقہ قرارداد ہے, یہی ہماری رائے شماری کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں ریاض بٹ صاحب چونکہ کنکلوژن آپ کی طرف آؤں گا کنکلوژن کے لیے, کہ چونکہ جس طرح سوار صاحب نے بڑے تفصیلاً یہ کہا جی کہ ذرا ہم یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولیشنز ہیں ان کے مطابق اس کا سلوشن چاہتے ہیں, اور دوسری طرف ایک اور آپشن یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان دونوں اس مسئلے کے فریق ہیں, اور تیسری طرف ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھی اس مسئلے کے فریق ہیں. تو کیوں نہ ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ کیا جائے اور اس کے بعد اس کا سلوشن نکالا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے جو ٹرمز استعمال کی تھی وہ گھوڑے اور گدھے والی, وہ میں نے کہا تھا آنکھا نہیں جا سکتا, تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس پہ ابھی بات کروں, چونکہ انور صاحب دوسری طرف لے گئے تھے. چلیں یہ ان کا معاملہ ہے, وہ خود وضاحت کرتے رہیں گے. میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور ایک موقف لے کے حکومت پاکستان کو بتائیں کہ ہم نے اس کو صوبہ نہیں بننے دینا ہے. سیدھی سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی, یہی بات ہے کہ کیونکہ ہم 3 فریق ہیں, کشمیری, پاکستان اور ہندوستان, باقی تو کوئی معاملات نہیں ہیں, لوگ ایسے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تینوں, یعنی خاص کر ہم دو کو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, پاکستان حکومت کو اور جو ہمارے کشمیری ہیں. تو جو بات سہولت کاری کی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی کی سہولت کار ہیں, نہ ہی بات یہ کرتے ہیں. ہمارا موقف, ہمارے جذبے, ہماری جو یہ چاہت ہے یہی ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہو, اس کے بعد یہ لوگ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو جو ہندوستان کی جو صورت حال ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, کہ جس طرح ہندوستانی فورسز جو ہے نا وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا. یہ ساری باتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں نا کہ ہندوستان ظلم کر رہا ہے. تو میرے خیال میں نے یہ بات کی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان 2 علیحدہ مملکتیں ہیں, اور دونوں کے ایک جیسا سوچنا اور ان کے بارے میں رائے کام کر رہے ہیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. میں مکمل طور پر پینلسٹ سے متفق ہوں کہ ہمیں نئی سوچ کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ نہ یہ صوبہ بنے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ جو 5 اکائی, لداخ, جموں, مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, یہ ساری کشمیر کی جو ہے نا یہ 5 اکائیاں ہیں. ان اکائیوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے لیڈرشپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سردار انور صاحب, ابھی آپ کے پاس چونکہ بہت ٹائم بہت تھوڑا رہتا ہے, میرے پاس راٹھور صاحب اور شائق صاحب بھی ہیں, ان سے بھی میں نے وہ کنکلوڈنگ ریمارکس لینے ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں اپنے تمام پینلسٹ کا احترام کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے, اور ان کا موقف کافی حد تک ہم ایک پیج پر ہیں, اور جس طرح ہم ایک پیج پر ہیں ریاست کی تقسیم کے خلاف اور پوری وحدت کی حمایت میں, اس طرح پوری قوم کو لے کر آگے جانا ہوگا, اور ہمیں قوم کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. اور قوم اور عوام طاقت ہوتی ہے, ٹریڈر طاقت نہیں ہوتے. ایک دوسری بات یہ کہ میں آپ کے اس وساست سے پار مقبوضہ کشمیر کے اندر یاسین ملک, شبیر شاہ, ظہور بٹ سمیت تمام لوگوں کی رہائی کے حوالے سے ہمیں انٹرنیشنل اسٹرگل کرنی چاہیے, اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے اندر بھی پاکستان کی آبی دہشت گردی اور پاکستان کے
जो जाके वहाँ अफगानियों को आबाद कर रहे हैं और गुर्बत और महंगाई के खिलाफ जो रावलाकोट के अंदर हमारे दोस्त पाबंद सलासिल हैं, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और मुतालबा करते हैं कि उनके मुतालबात भी माने जाए, उनको रिहा भी किया जाए। और मैं आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर ये कहूँगा कि देखें, मैं जहाँ बैठा हुआ और स्वार साहब जहाँ बैठे हुए अमेरिका के अंदर, हमारे पड़ोस के अंदर क्यूबा ने अमेरिका जैसी ताकत से ची गुवेरा और फ्यूडल कास्ट्रो ने मिलकर आज़ादी हासिल की है। और कौमों के अंदर बावकार और बाजुरत लोग पैदा होते हैं, जहाँ कौमों के अंदर, मैं लफ्ज़ सोलतकार और आलाकार अपने पैनलिस्ट के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस माइंडसेट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो रियासतों की तकसीम के लिए वो आलाकार के तौर पर मीर जाफर और मीर सादिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, 1945 से लेकर आज तक कर रहे हैं। मैं उनको कंसल्ट करता हूँ। हमें सिर जोड़कर हमें बैठना चाहिए और हमें यहाँ पाकिस्तान या हिंदुस्तान के सूबेदार या हवलदार हमारा केस नहीं लड़ेंगे, हमारा केस हम खुद लड़ेंगे। राठौर साहब, सवार साहब, ये भट्ट साहब ये कश्मीरियों के सफीर बन के बात करें, ये कश्मीरियों के सफीर बने, हम अपनी सफारतकारी करेंगे और बराबरी की बुनियाद पर हिंदुस्तान टाइम थोड़ा है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ज़ाहिर है आपके पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर की जो आज़ाद असम्बली है अवाम के पास होते हैं, आज़ादी पसंदों के पास होते हैं और आज़ाद मंश लोगों के पास होते हैं। वरना भगत सिंह को फांसी न होती, सुभाष चंद्र बोस तहरीक न चलाता, मकबूल भट्ट फांसी के फंदे में न जाता। इसलिए इख्तियार सवार साहब के पास है, इख्तियार भट्ट साहब के पास है, इख्तियार राठौर साहब के पास है। हम लोग आज आपस में मिले, हिंदुस्तान के सफारत खान के बाहर खड़े हूँ, पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर खड़े हूँ, यूएनओ के बाहर खड़े हूँ, यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर खड़े हूँ। यूएनओ के बाहर खड़े होकर नहीं बल्कि अंदर जाके बात करनी पड़ती है। यूएनओ के अंदर जाके बात करनी पड़ती है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर सकता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, वहां चूंकि अंदर जाके बात करनी पड़ती है, बाहर जाके बात नहीं सुनते। वो आवाम की शक्ल में बाहर खड़े होंगे तो यूएनओ भी हमें अंदर बुलाएगा। मैं एक बात और करूं, 1945 में यूएनओ बना था ना तो सिर्फ 50 मुल्क थे और आज दुनिया के 200 ममालिक हैं और वो 200 ममालिक जो है ना वो अपनी जुर्रत, अपनी वकार और कुर्बानियों से आजाद हुए हैं। जावेद राठौर साहब जी, असल में मसला ये है कि कुछ लोग अपने मफादात के गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग जो है जज्बात के गुलाम बन जाते हैं। जब तक आप हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, और हिकमत अमली से मुराद ये है कि आप सबके साथ सलाह मशवरा करके, सबको कॉन्फिडेंस में लेके, सारे जमातों को, सारे लोगों को इकट्ठा करके हम एक नतीजे पे नहीं चलेंगे। अब देखिए ना, अब कोई इलाके पाकिस्तान कहता है, कोई खुद मुख्तार कहता है, तो वो कैसे इकट्ठे होंगे? अब सवार साहब का जो नजरिया है इलाके पाकिस्तान, वो उस पर बिलीव करते हैं, वो सहूलतकार नहीं है, वो उनके ज़मीर के मुताबिक, उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक नजरिया है। इसी तरह अनवर साहब का जो नजरिया है वो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, वो भी सहूलतकार इंडिया के नहीं है, ना सवार साहब पाकिस्तान के सहूलतकार हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लॉजिकली किसी स्ट्रेटेजी के ऊपर इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सके। हम जब तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, मिलजुल के आगे नहीं चलेंगे, उस वक्त तक काम कुछ भी नहीं होगा। और पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान को साथ लेकर, पाकिस्तान को हम नवाब बनाकर डायलॉग करके हमने आगे जाना है। लेकिन हम ऐसे जज्बाती तकरीरें करते रहेंगे, 70 साल पहले करते रहे, कोई जिंदाबाद के नारे, कोई आग के नारे, कोई खुद मुख्तारी के, तो बस ऐसे वक्त बर्बाद करते रहेंगे, कुछ भी होना नहीं है। इस तरह की हिकमत अमली से होना कुछ भी नहीं है। हमने अपने आप को चेंज करना है, ठंडे दिल से सोचना है कि हम कुछ हासिल करना चाहते हैं या हम इसी रवश पे रहेंगे। तो अगर हमने प्रैक्टिकली कुछ हासिल करना है तो सिर्फ सर जोड़ के बैठ के इंडिया पाकिस्तान को, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, यही इसका सोल्यूशन है। बिल्कुल, लोगों को मुज़ाकरात करने चाहिए, लीडरों को करना चाहिए, सबको मिल बैठ के बात करनी चाहिए। हम हिंदुस्तान को भी एक पेज पे लाना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे हक में नहीं है कि ये इस तरह मसला रहे, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी मुल्क हैं, ये हिंदुस्तान के अवाम के मफाद में भी नहीं है, पूरे खित्ते के मफाद में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राठौर साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरदार अमर साहब, आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। सरदार सवार खान साहब, आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और याज भट्ट साहब, आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान अबूरी आइनी सूबे पे हम बात कर रहे थे। और मेरे जितने भी पैनलिस्ट थे उन सब एग्री कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सूबा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, चूँकि ये रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है और रियासत जम्मू कश्मीर के लिए
جو متنازع جو ٹرمز استعمال ہوتی ہے، کوئی ابھی تک کیونکہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اس میں وہ آدھا ہندوستان کے پاس آدھا پاکستان کے پاس ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اور اس ڈسپیوٹیڈ ایریا کو کبھی بھی آئین پاکستان کے مطابق، اور دوسرا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹ آف آزاد کشمیر ہے، اور جو سر ظفر کی جو سپیچ ہے سیکیورٹی کونسل میں اس کے مطابق، اور اس کے بعد جو معاہدہ کراچی ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان کو کسی صورت میں پاکستان کا آئینی عبوری صوبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی آج ہمارا پروگرام تھا، اور اس پر ہمارے جتنے بھی پینلسٹ تھے سب نے اتفاق کیا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے، لیکن اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اس پروگرام کا۔ بہت بہت شکریہ آج ساتھ دینے کے لیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔